السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، آپ حضرات نے کل میرے ایک بیان کو سنا جس میں نے انتخاب قدیری مردود شیطان مرتد کا رد کیا تھا اور اس کے بیٹے انتصاب قدیری اس خبیث کا بھی رد کیا تھا، کیونکہ یہ دونوں باپ بیٹے ان کا جو قدم ہے وہ روافضوں والا ہے، رافضیوں والا ہے، اور یہ اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ خیر، اس کا باپ جو حضور اعلیٰ حضرت کا گستاخ تھا اور کئی بزرگوں کا گستاخ تھا، جس نے حضور اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں کی، اور اسی گستاخی پر وہ مر گیا، گستاخی کرتے کرتے اور وہ دنیا سے چلا گیا، مرتد ہو کر مرا اور وہ جہنم میں گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کسی مسلمان کو بلا وجہ کافر کہے، بنا دلیل و ثبوت کے کافر کہے، اور اگر وہ مسلمان کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس کے باپ انتصاب کے باپ انتخاب مردود شیطان مرتد نے حضور اعلیٰ حضرت کو وہابیہ دیابنا کے جو گرو گھنٹال اسماعیل دہلوی سے آپ کو برابر کیا، آپ کو اس کے برابر کہا، اور اپنی ویڈیو میں اس انتخاب نے یہ کہا کہ جہاں وہ گیا وہاں حضور اعلیٰ حضرت کی شان میں اس مردود نے گستاخی کی، اور کہا یہ بھی وہیں جائیں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین، 100,000 بار نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ اس مردود اور خبیث مرتد انتخاب کا یہ کھلا ہوا کفر ہے کہ جو کروڑوں دلوں کی عقیدت ہیں، جو کروڑوں لوگوں کے عقیدت مرکوز عقیدت ہیں، جی کروڑوں لوگوں کے دلوں میں حضور اعلیٰ حضرت کی عقیدت موجود ہے اور ان کو اپنا امام، رہبر، رہنما، پیشوا مانتے ہیں۔ ہم سب حضور اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، انہیں اپنا رہبر، ہادی، رہنما، پیشوا مانتے ہیں۔ ان کی شان میں اس مردود نے گستاخی کی، کفر بکا، اور یہ خود کافر ہو کر دنیا سے مرا اور جہنم میں گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ اس کے کفر کو بیان نہیں کیا۔ میں نے بتا دیا کہ اس نے حضور اعلیٰ حضرت کی شان میں یہ گستاخی کی، انہیں پانچواں امام کہا، اور اس کے بعد اس نے اسماعیل دہلوی سے حضور اعلیٰ حضرت کی تشبیہ کی۔ تو ان سب وجوہات کی بنیاد پر وہ مرتد ہوا، انتخاب اور مرتد ہی ہو کر مرا ہے، اور وہ جہنم میں گیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، الحمدللہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ کافر کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ تو مرتد ہو کر مرا اور جہنم میں گیا۔ اب اس کا لڑکا انتصاب قدیری جو خبیث ویڈیو جاری کر کر کے اپنے باپ کی صفائی میں کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے یہ کیا، میرے باپ نے وہ کیا، تیرے باپ نے لاکھوں کام کیے ہوں گے، لیکن اس نے ایک گستاخی کر دی، وہ مردود ہو گیا، شیطان ہو گیا، جہنم میں گیا۔ اس نے کیا کیا اس سے بحث نہیں ہے، بلکہ اس نے جو آخر میں مرتے وقت جو کیا، یعنی جو مرتے وقت وہ جس پر قائم تھا مرتد ہونے پر، جو اس نے ارتداد کیا، مرتد ہو کر مرا، اب وہ چاہے جو کر کے گیا ہو وہ سب بیکار ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انتصاب، اس کا لڑکا، اس کا بیٹا، یہ بھی اپنے باپ کی روش پر قائم و دائم ہے، اسی روش پر چل رہا ہے، اسی طریقے پر چل رہا ہے، لہٰذا یہ بھی اپنے باپ کو کافر نہیں مانتا،
بلکہ مزار بنا کر بیٹھا ہوا ہے، درگاہ بنا رکھی ہے، اس کے نام سے کیا کیا کھول رکھا ہے، تو یہ بھی اس کے شریعت اور اسلام کے نقطۂ نظر سے یہ بھی مرتد ہے، جب تک یہ رجوع اور توبہ نہیں کرتا ہے اپنے باپ کے ان حرکتوں سے، یہ اپنے آپ کو بیزار نہیں کرے گا اور اس سے بالکل دور نہیں ہوگا، اور اپنے تمام کفری عقائد سے جب تک یہ توبہ استغفار نہیں کرے گا تب تک جو ہے یہ بھی مردود اور مرتد ہی رہے گا۔ اس لیے آپ لوگ میرے سنی بھائی، آپ ان دونوں باپ بیٹوں سے آپ حضرات بالکل دور رہیں، ایسے دور رہیں جیسے مکھی سے ہم دودھ کو نکال کے، یعنی دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، ایسے اپنے بیچ سے ان دونوں مردودوں کو نکال کر پھینک دیں۔ اسی میں ہمارے اور آپ کے اور سبھی کے ایمان اور عقیدے کی بھلائی ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوگی۔ اگر ہمارے بیچ ان کے جیسے لوگ آتے رہیں گے، ہمیں بہکاتے رہیں گے، ہمیں بھٹکاتے رہیں گے، ہمیں گمراہ کرتے رہیں گے، لہٰذا میں اپنے تمام سنیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ان کو بالکل بھی اپنے قریب آنے نہ دیں۔ اور جو یہ اس کے بیٹے انتصاب کی ویڈیو یوٹیوب پر وائرل کر رہے ہیں کہ اس نے اپنی صفائی میں یہ کہا، یہ کچھ بھی کہے اس کی بات قابل قبول تبھی ہوگی جب یہ اپنے باپ کے اس مشن سے توبہ کرے، اس سے بیزاری کا اعلان کرے، اس کے قریب نہ جائے، اس کے کفر کو گنائے کہ ہاں میرے باپ نے یہ کفر کیا ہے، اور اس کے بعد خود بھی توبہ رجوع کرے اور اس کام سے دور ہو جائے، تبھی اس کی بات قابل قبول ہوگی، ورنہ اس کی کوئی بھی بات قابل قبول نہیں ہے۔ یہ چاہے جتنا اعلان کرے، چاہے جتنا گنائے، چاہے جتنا ویڈیو بنائے، سب بیکار ہے، یہ سب دام فریب ہے اس کا، یہ اپنے جال میں، اپنے مکر میں لوگوں کو پھنسانے کا ایک نیا طریقہ اس نے یہ ایجاد کیا ہے، ڈھونڈا ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں، اس دام فریب سے آپ لوگ دور رہیں، بالکل علیحدہ رہیں، بالکل الگ رہیں، کیونکہ یہ بڑے مکار اور عیار قسم کے ہیں، یہ خبیث۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے باپ نے بھی اور اس کے بیٹے نے بھی، اس کے باپ نے تو خیر کھل کر بغاوت کی حضور اعلی حضرت سے، اور حضور اعلی حضرت کا باغی ہوا، ان کو پانچواں امام اور پتہ نہیں کن کن گستاخیوں سے اس کے باپ نے خبیث نے نوازا اور آپ کی شان میں گستاخیاں کی۔ لیکن یہ اس کا بیٹا جو ابھی ہے وہ مردود کھل کر تو نہیں بول رہا ہے، لیکن دبے لفظوں میں، دبی زبان میں وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کا مسلک کا نعرہ نہیں لگائیں گے تو کیا ہو گیا، امام اعظم کا مسلک کہیں گے، مسلک امام اعظم کہیں گے، مسلک اہل سنت کہیں گے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان باپ بیٹوں کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کے لیے بغض ہے، حضور اعلیٰ حضرت کے لیے کینہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے باغی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو آگاہ کیا، بتایا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگانا، نہ لگانا، یہ کوئی جائز اور ناجائز کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جس کے دل میں جو ہوتا ہے یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہے، اعلیٰ حضرت کے لیے پیار ہے، اعلیٰ حضرت کی عقیدت ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائے گا۔ اور جو باغی ہے اعلیٰ حضرت کا، جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، پھر وہ تمام حیلے اور بہانے تلاش کرے گا کہ ہم یہ نعرہ لگائیں گے، ہم یہ نعرہ لگائیں گے، ہم یہ نعرہ لگائیں گے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے عداوت ہے، نہیں تو قوم اس پر تھوکے گی، عوام اس پر تھوکے گی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کوئی ایک فرد کا تو نام نہیں ہے، بلکہ کروڑوں سنیوں کی جان کا نام اعلیٰ حضرت ہے، کروڑوں سنیوں کی شان کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اور جس سنیوں کی ہم سب کی جو پہچان ہے ان کا نام اعلیٰ حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی جان شخصیت ہے۔ تو
عوام ان پر تھوکے گی تو اب انہوں نے یہ نیا طریقہ ایجاد کیا کہ یہ نہ کہو کہ ہم اعلیٰ حضرت کے باغی ہیں، ان کے عدو ہیں، دشمن ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، اب اس طرح کہو ہم یہ نہیں لگائیں گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں لگائیں گے تو یہ ہوگا۔ یہ سب نہیں ہے میرے دوستو، یہ صرف حیلہ ہے، بہانہ ہے، ڈھونگ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے باغی ہیں، ان کے دشمن ہیں، ان کے عدو ہیں، ان کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کے لیے عداوت ہے، اسی لیے یہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ ورنہ جو سچا غلام ہوگا، جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا، بزرگوں کا چاہنے والا ہوگا، بزرگوں کا عقیدت مند ہوگا، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو بتا دیا اس کے سامنے وہ اپنا سر خم کر دے گا، اپنے سر کو جھکا دے گا، اس لیے کہ غلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ آقا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ یہ نہیں ہے کہ آقا کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جائے، وہ غلام نہیں ہوتا ہے، وہ باغی ہوتا ہے۔ جو سروں کو جھکاتے ہیں وہی منزلیں پاتے ہیں، اور جو اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ دنیا سے اکھڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا انتخاب اور اس کا بیٹا انتصاب یہ دونوں مردود ہیں، شیطان ہیں۔ انہوں نے، اس کے باپ نے اعلیٰ حضرت سے بغاوت کی، وہ جہنم میں گیا، مرتد ہو کر مرا۔ اس کا لڑکا بھی اپنے باپ کے روش پر قائم ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرے گا، وہ رجوع نہیں کرے گا، اپنے باپ کے کفری عقائد سے توبہ استغفار نہیں کرے گا، اپنے باپ کے مشن کو نہیں چھوڑے گا، باپ کے روش کو نہیں چھوڑے گا، تو وہ بھی مرتد ہو کر مرے گا۔ لہٰذا آپ سنی حضرات، میرے تمام سنی بھائی، ایسے لوگوں سے دور رہیں، ان کے بالکل بھی قریب نہ جائیں۔ اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے، ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت بھی اسی میں ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مولا مسلک اعلیٰ حضرت پر چلائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر مولا زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے، اور ہمیں مولا مذہب اسلام، مشرب سرکار غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت پر مولا ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، اگر یہ میرا پیغام، اگر میری یہ بات آپ حضرات کو سچی لگے، اچھی لگے، تو آپ اس بات کو آگے بڑھائیں، اپنے دوست اور احباب میں بھی شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا بیل آئیکن دبائیں، تاکہ میں کوئی پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہوں تو بآسانی پہنچ جائے، اور آپ لوگ اس بات کو جتنا ہو سکے اپنے دوست اور احباب میں پھیلائیں، تاکہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک کام کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔